حضور قائد ملت کے داماد حضور تاج الشریعہ کے معتمد اور جامعۃ الرضا کے شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ ابھی کل ہی جامع ازہر سے تشریف لائے مصر سے، ان کا خطاب آپ سنیے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، فیضان شیخ العالم زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بڑا اچھا ہوگا آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ عظمی بنایا۔ اس نے یہ عادت کریمہ جاری فرمائی کہ وہ کسی کو جو کچھ عطا فرمائے گا، وہ کسی کو جو نعمت عطا فرمائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب کے واسطے سے ہی عطا فرمائے گا۔ بے شک ساری نعمتوں کا عطا فرمانے والا وہی ہے، لیکن اس نے اپنی عادت کریمہ بنائی ہے کہ وہ کسی کو بھی کوئی بھی نعمت عطا فرمائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی عادت کریمہ جاری فرمائی کہ ادھر سے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی مقرر فرمایا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے درمیان سے ہو کر کے میرے واسطے پہنچے۔ تو گویا اس نے خود کے اور مخلوق کے درمیان یہ عادت کریمہ جاری فرمائی کہ وہ ادھر سے محبوب کے واسطے کے بغیر کچھ نہیں عطا فرمائے گا، اور ادھر سے محبوب کے واسطے کے بغیر کسی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ادھر سے اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بنایا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔ صرف وہی ایک راستہ کھلا رکھا، جس کو بھی اب اللہ رب العزت کی بارگاہ تک جانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر ہی جائے گا، تبھی اس کو قرب حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اب انسان بندگی کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟
تو وہ طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لیکن اپنے محبوب کے واسطے سے ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، واسطہ عظمی مقرر فرمایا، تو قرآن پاک نازل فرمایا جس میں سارے احکام، سارا دستور زندگی ہے، وہ بندوں کو عطا فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے دہن اقدس سے جو کلام نکلا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس کے معانی اور اس کے الفاظ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور دوسرا کلام وہ بھی سرکار کے دہن اقدس سے نکلا، سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا کہ معانی تو یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے قلب اطہر پر نازل ہوئے ہیں، لیکن الفاظ کا جامع وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنایا اور فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو اس کلام کے ساتھ الگ کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک بھی بتایا یہ قرآن ہے، حدیث پاک بھی بتایا یہ حدیث ہے، تو ہم نے جو قرآن و حدیث کے درمیان امتیاز کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے کیا، ورنہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے تھے، عربی عبارت ہمارے سامنے ہے، کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ قرآن پاک کا جملہ ہے اور یہ حدیث کریمہ کا جملہ ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جس طریقے سے قرآن پاک کو ماننا اور قرآن پاک پر ایمان لانا، قرآن پاک پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری احادیث کریمہ پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا بھی اتنا ہی لازمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ عظمی بنایا، اور پھر حدیث پاک یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی تعلیمات فرمایا، اس کے بغیر قرآن پاک پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ احادیث کریمہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے لازمی جز ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، لیکن کہیں اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اس کی تفصیل اگر ملتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے۔ اسی لیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ دونوں ایسی لازم ملزوم ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر پائی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور حکم فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ لہذا جیسے قرآن پاک کی اطاعت لازمی ہے، ایسے احادیث کریمہ کی اطاعت بھی لازمی ہے، اور اس حیثیت سے کہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہیں، اس حیثیت سے تو وہ مساوی العمل ہے، اس حیثیت سے دونوں پر عمل کرنا ایک درجے میں برابر۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار کو واسطہ بنایا، اور پھر سرکار کے وسیلے سے جہاں عربوں پر کرم فرمایا وہاں ہم اجمیوں پر بھی کرم فرمایا۔ عربوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ سرکار نے جس کو قرآن فرمایا اس کی تدوین اور اس کی حفاظت اور اس کو کتابی شکل میں، تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی فضیلت وہ عربوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کے دور میں، تو سرکار نے جس کو قرآن فرمایا اس کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی فضیلت وہ عرب کو حاصل ہوئی، صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، اور سرکار نے جس کو حدیث فرمایا
اس کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمیوں کے لیے لکھی تھی. امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا ترمذی ہو ابن ماجہ ہو، ان میں سے کوئی بھی عرب سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا. ان میں سب کے سب وہ عجم سے تعلق رکھنے والے تھے. کوئی بخارا کا تھا تو کوئی سمرقند کا تھا، کوئی نیشاپور کا تھا، کوئی قزوین کا تھا. سب کے سب عجم سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کے ارشادات کو ان کے ذریعے تحریری شکل میں محفوظ کرایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ عظمیٰ بنایا اپنے اور مخلوق کے درمیان. تو ادھر سے جو عطا فرمائے گا نعمت وہ سرکار کے واسطے سے ہی عطا فرمائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روٹی کھانے لگا، روٹی ہاتھ میں اٹھائی تھی، اس سے نور کی کرنیں پھوٹی ہوئی دکھتی تھی. تو میں ان نور کی کرنوں کا پیچھا کرنے لگا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی اصل کہاں پہ مل جاتی ہے. فرماتے ہیں میں پیچھا کرنے لگا، اس نوری کرن کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا. پھر مدینہ منورہ میں اس کا پیچھا کرنے لگا، تو پیچھا کرتے کرتے وہ نور کی کرن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا کے لے گئی. جب سرکار کی بارگاہ میں وہ نور کی کرن کا سلسلہ ملتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت، چاہے وہ روزی روٹی ہو چاہے کوئی اور نعمت ہو، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر ہی بندوں تک پہنچ جاتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بندوں میں سرکار کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے. تو انما انا قاسم واللہ یوتی، سرکار نے فرمایا کہ عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، دے وہ رہا ہے اور بانٹ میں رہا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ میں وہ عطا فرماتے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، دیتے وہ ہے دلاتے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ. سرکار کو اللہ رب العزت نے واسطہ عظمیٰ بنایا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، برزخ کبریٰ بنایا. سرکار اعلیٰ حضرت اس کو اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان سرکار کو ایسا واسطہ عظمیٰ بنایا. اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے. وہ برزخ اس کو دنیا سے بھی نسبت ہے اور اس کو آخرت سے بھی نسبت ہے. وہ برزخ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسا راز ہے کہ وہ نہ دنیا والے جانتے ہیں نہ آخرت والے جانتے ہیں. وہ بیچ میں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز. انسان اس دنیا سے جا کر کے برزخ میں پہنچتا ہے، پھر برزخ کے واسطے سے وہ آخرت میں پہنچتا ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت اس کو اسی طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ سرکار ممکن ہے اور اللہ رب العزت خالق ہے، واجب الوجود ہے، لیکن اس کو عام ممکنوں کی طرح نہیں سمجھو. وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ عظمیٰ ہے، نہ وہ خدا ہے اور نہ وہ عام ممکن ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. پھر فرماتے ہیں جب وہ واجب بھی نہیں ہے یعنی خالق بھی نہیں ہے اور عام مخلوق بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لیکن حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو کیا ہے. تو فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ. یعنی نہ الہ ہے بلکہ الہ کے بندے ہیں، یہی حق ہے. اور نہ عام ممکن ہے بلکہ عالم امکا کے شاہ ہیں، ان کے بادشاہ ہیں. تو پھر کیا ہے بیچ میں. فرماتے ہیں برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ بیچ میں برزخ ہے، وہ اللہ کا راز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اس کو اس عالم سے بھی نسبت ہے یعنی مخلوق سے بھی نسبت ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی خاص نسبت حاصل ہے. وہ فیضان وہاں سے لیتے ہیں اور فیضان مخلوق کو پہنچا دیتے ہیں. برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امام بوصیری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے لکھے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم
نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی. پھر تعریف کرتے کرتے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم. پھر اور تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعُ النَّسَمِ. تعریف کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں. جب اتنی تعریف کرتے ہیں جس کو دوسرے لوگ گلو کرتے ہیں تو اس کا کاٹ لیتے ہیں. وہیں پر کہتے ہیں کہ دَعْ مَدَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمُ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. پھر اور تعریف کرتے کرتے آخر میں پہنچ جاتے ہیں فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. یہ اسی کی ترجمانی ہے جو امام بوصیری فرماتے ہیں. یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ امام بوصیری کے اسی شعر کی ترجمانی ہے. اعلیٰ حضرت ادھر فرماتے ہیں کہ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ. ادھر امام بوصیری فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. یہاں تعریف کرتے کرتے امام بوصیری رک گئے اور سرکار کو سنا رہے تھے. سرکار نے فرمایا آگے بڑھو, دوسرا مصرع کیوں نہیں کہتے؟ تو امام بوصیری وہاں اٹک گئے. فرماتے ہیں حضور زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ دوسرا مصرع, اب آگے کیا کہوں؟ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ, کہ ہم نے جو سرکار کی ظاہری صورت مبارکہ دیکھی اس کی روح سے تو سرکار بشر ہی ہیں, لیکن آگے کیا کہوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا ہے وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ, کہ بشر تو ہے لیکن ساری اللہ کی مخلوق سے سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے. وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. یہ جو انبیاء کرام تشریف لائے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے آفتاب ہیں. ہم کواکبہ, اور سارے انبیاء کرام اسی آفتاب کے ستارے ہیں. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم, وہ اسی سے نور حاصل کر کے نور لے کر کے اندھیریوں میں روشنی پھیلا رہے ہیں. جس طریقے سے رات میں ستارے دن کے سورج سے نور لے کر کے, ماہتاب سورج سے نور لے کر کے رات کی تاریکی کو روشنی دیتے ہیں, لیکن جب وہ آفتاب عالم چمک جاتا ہے تو سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں. تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ سرکار تو یہ ہے کہ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیا میں سارے. یعنی تب تک دنیا اندھیری تھی, وہ تارے تشریف لے کے آ رہے تھے, وہ دنیا کو کسی قدر روشنی دے رہے تھے جیسے رات کی تاریکی میں ستارے کسی قدر روشنی پہنچا ہی دیتے ہیں. ایسے انبیاء کرام کا وہ مقدس سلسلہ, انبیاء کرام کی وہ مقدس کڑی, وہ کچھ نور پھیلا رہی تھی. وہ اتنا نہیں تھا, وہ ان کو ایک ایک قوم میں, اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو ان کو ایک ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جتنا نور وہ سرکار سے حاصل کر رہے تھے ان کے نور میں اتنی طاقت رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک قوم تک ہی منور کر سکتے ہیں, ایک قوم تک ہی روشنی پھیلا سکتے ہیں. اس لیے سارے انبیاء کرام کو ایک ایک قوم کی طرف بھیجا گیا ہے, کیونکہ ان کے اندر اتنا ہی نور تھا جتنے سے وہ ایک قوم کو منور کر سکتے تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی طرف بھیجا گیا نور لے کر کے, اس لیے کہ جس طریقے سے یہ آفتاب پوری کائنات کو ایک وقت میں روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسی طریقے سے سرکار سراپا نور ہے. جب یہ سرکار کا بھکاری آفتاب یہ سرکار سے نور لے کر کے سارے عالم کو منور کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کیا عالم ہوگا. اس وجہ سے سرکار کو ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے. ارسلت الی الخلق کافہ, سرکار نے اعلان فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا. اس لیے کہ جو انسان ہو یا حیوان
انسان، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب کو نور سے منور کرنے کی طاقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا سبحان فرمائی، اللہ، ساری قوم کی طرف بھیجا سبحان گیا۔ اللہ، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں سارے انبیاء اور ہیں ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت استاد زمن نے واہ واہ واہ، اسی کو اور بہتر آسان انداز میں فرمایا، کیا بات، وہی جو نعت شریف بھی پڑھ رہے تھے۔ اے نظم رسالت کے ہوئے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا۔ ہاں، شاعری میں نظم ہے، نظم کا پہلا والا مطلع ہوتا ہے اور آخری شعر وہ مقتا ہے۔ تو سلسلے کے اعتبار سے اس دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سرکار سب سے آخر میں تشریف لے آئے، تو یہ رسالت و نبوت کی جو نظم ہے، اس کو آپ اگر الفاظ کو ظاہری طور پر دیکھیں گے تو نظم اور مطلع اور مقطع، اور اگر اس کے معنی پر غور کریں گے تو نظم یعنی وہ سلسلۃ الذہب، وہ کڑی، وہ سلسلہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا، واہ واہ، تو اس کے مطلع تھے تو حضرت آدم، کیونکہ انہی سے وہ شروع ہو گیا، وہی اس نظم رسالت کے پہلے مصرع ہیں، پہلا شعر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے آخر میں تشریف لائے، تو وہ اس اعتبار سے شاعری کے اعتبار سے مقطع ہو گئے۔ حضرت استاد زمن اس مطلع اور مقطع کو کیا ہی بہترین انداز میں فرماتے ہیں، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ یعنی یہ جو انبیاء کرام اور انبیاء رسولان اعظام کا یہ جو سلسلہ چمک رہا ہے، جو وہاں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت سرکار دو عالم حضرت عیسیٰ تک یہ جو چمکتا ہوا دمکتا ہوا سلسلہ نبوت اور رسالت ہے، اس میں یہ جو چمک ہے یہ اسی مقطع کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی مقطع یعنی سرکار نے ہی اس سلسلے کو مطلع انوار بنایا، اس کرن ان انبیاء کرام سے جو کرنیں پھوٹ رہی ہیں ان کو جو نور کا مطلع نور پھیلنے کی جگہ بنایا، وہ اسی مقطع یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، تو نے ہی، کیونکہ سارے انبیاء کرام تجھ سے ہی نور لیا کرتے۔ بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سرکار واسطہ عظما ہے، اللہ رب العزت نے عادت کریمہ جاری فرمائی، نہ وہ بندوں تک کچھ پہنچائے گا اپنے محبوب کے بغیر، اور نہ ہی بندوں میں سے کوئی اس تک پہنچے گا اپنے محبوب کے دربار سے ہوئے بغیر۔ اس لیے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو سرکار کے پیچھے چلو، وہی بارگاہ ہے جو تمہیں اللہ رب العزت تک پہنچا دے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ بہت جگہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ رسول کی بارگاہ ہے۔ انما یبایعون اللہ، سرکار نے بیعت رضوان کے موقع پر جنہوں نے سرکار کے دست اقدس پر بیعت فرمائی، فرمایا کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ کیا بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں مشت خاک اٹھائی، کافروں کی طرف پھیلا دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو دست مبارک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی ہاتھ سرکار کے تھے لیکن پھینکنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت نے پھینکے۔ تو دہن اقدس سے جو کلام نکل رہا ہے، جو پیغام نکل رہا ہے، دہن اقدس تو سرکار کا ہے لیکن وہ پیغام وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ وہیں سے آ کر کے پہلے قلب اطہر پر اترتا ہے، قلب اطہر سے دہن اقدس سے نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سرکار کو اللہ رب العزت نے واسطہ عظما بنایا، بہت عمدہ، سب سے بڑا واسطہ بنایا، نہ وہ کسی کو دے گا کچھ اور نہ کسی کو اپنی بارگاہ تک پہنچائے گا اپنے محبوب کے اس واسطے کے بغیر۔ اس نے فرمایا، تلقین فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی
اسی کام میں لگائی، اپنی طرف نہیں بلایا کبھی، اپنی تعریف نہیں کروائی کبھی، اپنے کسی اور کام سے نہیں بلایا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت وہ لوگوں کو صرف سرکار کی بارگاہ تک پہنچانے کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی کام کو انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے مسلک پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اور انہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رضا سوڑا سوڑا